ذہنوں میں طرح طرح کی باتیں آ رہی ہیں، گردش کر رہی ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکومت اور سیاست اسلام سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے، معلوم کریں گے کہ اسلام کی نظر میں سیاست اور حکومت کا کیا پہلو ہے۔ دیکھیے مفتی صاحب، اسلام ایک ایسا کامل اور مکمل دین ہے جس نے ہر موقع پر اور زندگی کے ہر موڑ پہ، چاہے مسلمان زندگی کے کسی بھی سوسائٹی یا کسی بھی لائن سے تعلق رکھتا ہو، اسلام اس کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ یہ تو اسے یہ کہہ لیجئے کہ یہ ہم اپنی ذمہ داری نہ نبھا کر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا ملکہ عطا فرمایا ہے اور ہمیں وہ مذہب دیا ہے کہ ہم دوسروں کی رہنمائی کر سکیں، لیکن ہم نے اپنی ذمہ داری نہ نبھا کر خود کو اللہ کی نگاہ میں قابل گرفت بنا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے گئے مدینے کی طرف ہجرت کر کے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے کے بنسبت مدینے کے اندر زندگی گزارنے میں کچھ آسانی محسوس ہوئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے سامنے کچھ ضوابط، کچھ قانون اور کچھ رول رکھے کہ دیکھو تمہیں غیروں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آنا ہے جس کو دنیا آج سمویدھان کے نام سے جانتی ہے، اور اسی بنیاد پر، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قانون بنائے تھے، اسی بنیاد پر آج دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں قانون بنائے گئے۔ اسی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قانون کو دنیا نے اتنا سراہا کہ ہم اسے سمجھ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ کہنا کہ سیاست اور حکومت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں یا اسلام اس سے الگ تھلگ ہے، یہ تو سراسر غلط فہمی ہے۔ آپ دیکھیے جو خلفائے راشدین ہیں، ان کی زندگی کو دیکھیے کہ انہوں نے کیسی سیاست اور حکومت کی کہ جس کی نظیر دنیا پیش نہیں کر سکتی، کہ ان کے بارے میں تاریخ کی کتابوں کو چھانیے تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایسی ایسی مثالیں قائم کی کہ نہ تو ان سے پہلے کسی نے قائم کی نہ ان کے بعد قائم کی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سیاست اور حکومت کے بغیر تو اسلام مکمل ہی نہیں ہوتا۔ صحیح بات ہے، لیکن یہ لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے، جی بالکل، اور کچھ لوگ جو ہے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سیاست اور حکومت جو ہے اسلام سے الگ تھلگ ہے۔ بالکل صحیح بات۔ تو اس موقع پر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیں کیا عمل کریں مسلمان اس موقع؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کو ایسے موقع پہ دو کام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا کام جو مسلمان کا بنتا ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو بدلے۔ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیے کتنی برائی ہے، آپ چاہے شادی کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، چاہے اس کے علاوہ اور دیگر پہلو کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، ہر لائن سے مسلمان برائیوں میں مبتلا ہے۔ تو سب سے پہلا کام جو بنتا ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو بدلے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین میں جو کچھ فتنہ اور فساد برپا ہوتا ہے وہ سب تمہارے کرتوتوں اور تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم اموالکم، کہ تمہارے اعمال اور تمہارے کیے گئے کام ہی تمہارے حکمراں ہیں، یعنی جیسا تم کرو گے ایسے ہی تمہارے اوپر حاکم مسلط ہوگا۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے سماج کو بدلیں، اپنی سوسائٹی کو بدلیں۔ دوسرا کام جو اس وقت کا اہم کام کرنے کا ہے کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں، کہ چونکہ ہمارا ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، جمہوریت کی بنیاد پر یہاں کے ہر باشندوں کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہے۔ تو جب ووٹ دینے کا حق حاصل ہے، گویا کہ یہ کہہ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، تو اس نعمت کا استعمال کیا جائے اور اس کو صحیح استعمال کرنا چاہیے، جس سے کہ ہمارا کام بھی بن جائے۔ اس میں ہماری بہت کوتاہی ہوتی ہے۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کچھ بڑھ جاتے ہیں، جی بکھر جاتے ہیں، جی، اور لوگوں کے ذہنوں میں جی طرح طرح کے خیالات ہیں، کس کو دیں، کس کو اپنا لیڈر ہم متعین کریں، منتخب کریں۔ جی تو شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے ووٹ کی؟ ہمیں ووٹ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ جیسا جمہوری ملک ہے کہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے یا نہیں ہے، دیکھیے قوم کے لیے بھی ضروری ہے۔ دیکھیے علماء نے اس کے 3 درجے لکھے ہیں کہ ووٹ کی 3 حیثیت ہے۔ پہلا درجہ ووٹ کا شہادت کہتے ہیں گواہی کو، یعنی کہ اگر آپ کسی کو ووٹ دے رہے ہیں تو گویا کہ آپ گواہی دے رہے ہیں اس بات کی کہ یہ آدمی اس عہدے کا اہل ہے، ٹھیک ہے۔
اور قرآن کریم میں فرمایا گیا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ کہ گواہی کو مت چھپاؤ، اور آگے فرمایا وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ کہ جو شخص گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہگار ہوگا، یعنی وہ بندہ گناہگار ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا اسی کے ضمن میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ ووٹ دے تو رہے ہیں لیکن صحیح ووٹ نہیں دے رہے، یعنی آپ نے صحیح بندے کو نہیں چنا ہے، تو گویا کہ آپ شہادت کو چھپا رہے ہیں، تو آپ اس موقع پر یہ آیت آپ کے اوپر بھی لاگو ہوگی کہ آپ گناہگار ہوں گے۔ دوسرا سوچ سمجھ کر ہمیں جو ہے ووٹ کا استعمال دوسرا درجہ ووٹ کا علماء نے لکھا ہے کہ وکالت کا کہ جس طریقے سے ہم کو وکیل طے کرتے ہیں اپنے کسی کیس کے اندر، تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم اچھے سے اچھا وکیل کریں جو ہمارے کیس کو بہترین طریقے سے انجام تک پہنچا سکے۔ اسی طریقے سے اس میں بھی سوچنا چاہیے، وہ تو اپنا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن یہاں ووٹنگ جو ہے وہ ایک ملک کا مسئلہ ہے، تو اس موقع پر تو صرف اپنے بارے میں نہ سوچ کر بلکہ پوری ملت اور پوری قوم کے بارے میں سوچ کر گویا کہ آپ ووٹ دے کر یہ کہتے ہیں کہ اس آدمی کو میں پوری قوم کی طرف سے وکیل بناؤں۔ اور تیسرا درجہ جو انہوں نے بیان کیا یہ کیا ہے کہ ووٹ کا درجہ سفارش کا ہے، یعنی کہ آپ اس کو ووٹ دے رہے ہیں تو گویا کہ آپ اس میں سفارش کر رہے ہیں یہ بندہ اس عہدے کا حقدار ہے۔